اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 95 95۔ پہلی آیت میں 4 چیزوں کو پروردگار عالم نے رجس نجاست قرار دیا اور شیطان کی طرف اس کو انتساب کیا اور یہ کہا کہ اس سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انما الخمر والمیسر، شراب یعنی لکر، الکوہل، والمیسر جوا، گیملنگ، قمار بازی، والانصاب والازلام، اور پھر اس کے بعد 2 چیزیں کہ جن میں انصاب کے ذریعے سے بتوں کو سمجھایا اور ازلام یہ جوئے ہی کا ایک انداز، جوئے میں استعمال ہونے والے تیر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس امیڈیٹ آڈینس کو دیکھتے ہوئے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر جوئے کا یہ انداز زیادہ مستعمل تھا، مگر جو حکم اس کا ہے وہ ہر طرح کے جوئے کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان لانے والوں، یہ چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں یعنی نجاست ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔ یہ شراب اور قمار یعنی جوئے کی حرمت کے اوپر بڑی مستحکم آیت ہے اور بہت مستحکم دلیل ہے کہ جس کو فقہا نے دلیل اور استدلال کے منزل پر پیش بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کنونسنگ اپروچ ہے، یہ تو ایک حکم آ گیا، مگر جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 91 میں، 91 آیت میں، اس میں پروردگار عالم نے ایک نصیحت والا انداز، ایک کنونس کرنے والا انداز، کچھ حکمتیں اس کی بیان کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان کینہ اور عداوت ڈالتا رہے۔ اب شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا ہے پچھلی آیت میں، تو شیطان اس سے فائدہ یہ لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، تمہارے درمیان کینہ عداوت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان شراب پی لے اور نشے میں ہو تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے جو جوئے کا معاملہ ہے کہ بظاہر تو یہ ایزی منی لگتی ہے، شارٹ کٹ لگتا ہے، مگر مستقبل کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر نیگیٹو ہیں جو موجود ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یاد خدا اور نماز سے باز رکھے۔ جب انسان اسی کے اندر مست ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہاں اسے خدا یاد رہے گا؟ اگر خدا یاد ہوتا تو وہ شراب پیتا ہی کیوں؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی وہ غافل کر دیتا ہے، اور پھر پروردگار کو بھی ایسی نماز پسند نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم باز آؤ گے؟ یہ جو انداز ہے یہ نصیحت والا ہے کہ جس کے اندر کنونس کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، یعنی کوشش رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے روگردانی کی، یعنی اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔ گن پوائنٹ پر مومن مسلمان بنانا، متقی بنانا، یہ رسول کا جواب نہیں ہے۔ جو دوسری جگہ ارشاد بھی ہوا سورہ رعد میں کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، حساب کتاب کرنا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہمارے ذمے پر ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 93، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا۔ کس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ فیما طعموہ، جو انہوں نے کھایا۔ اس کو بہت سے مفسرین نے ماضی کے ساتھ لنک کیا ہے کہ اگر ایک حکم آیا ہے کسی چیز کی حرمت کا، کسی چیز کے حرام ہونے کا، اور اگر ماضی کے اندر کسی نے جو کہ اس وقت مومن ہے اور اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے، لیکن ماضی کے اندر اس نے اس حرام چیز سے استفادہ کیا تھا، جب یا تو اس کی حرمت یا اس کا حرام ہونا واضح نہیں تھا، یا اگر واضح بھی تھا تو وہ مومن ہی نہیں تھا، یعنی وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کی کیا ذمہ داری بنے گی؟
تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. فیما طعموا، جو تم نے کھا لیا ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. ہاں شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کریں، وہ آمنو اور ایمان لائیں، وہ عملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کو انجام دیں. تقوی کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، نفس کو قابو میں رکھیں. تو نفس کو بہت ساری منہیات یعنی ایسے ڈونٹس ہوتے ہیں کہ جن سے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے مقابلے میں رکنے کے لیے بہرحال نفس کے اندر ایک ڈسپلن تو چاہیے. تو اگر وہ تقوی اختیار کرے، اپنے آپ کو بچائے اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر کہا جا رہا ہے ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور پھر ایمان لائے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور حسن عمل، اچھے اعمال کو انجام دے. یہ جو یہاں پر ہمیں سیکوینس نظر آتی ہے، اس میں 4 مرتبہ پروردگار عالم نے ایک پورا پیر بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا. پہلے تو یہ کہا کہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ، تو پھر جو پچھلا والا معاملہ ہے وہ معاف ہے. پھر کہا گیا کہ تقوی اور ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی آگے بچنا بھی ہے اور اسی ایمان کو کنٹینیو کرنا ہے اور اعمال صالحہ کو انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر بچنا ہے اور ایمان لانا ہے، پھر بچنا ہے اور پھر حسن عمل انجام دیتے رہنا ہے. یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تقوی ایک انسان حاصل کر لے تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تقوی پھر انسان کو مزید صاحب ایمان بننے کا موقع دیتا ہے. جو ایمان کے درجات ہیں، تو اگر ایک انسان اس تقوی کو اختیار کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ ایمان کے دوسرے درجے پر ہے تو تیسرے درجے پر جائے گا، تیسرے درجے پر ہے تو چوتھے درجے پر جائے گا، چوتھے پر ہے تو 5ویں درجے پر جائے گا. یہی بات اعمال کے حساب سے بھی ہے کہ وہ جو عمل وہ انجام دے رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے عمل کے اندر ایک بیوٹی، ایک حسن وہ لے کر آئے گا. وہ نفس کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اخلاق کا حصہ بنتا چلا جائے گا. جو آخر میں پھر لفظ استعمال ہوا ہے وہ احسنو کا ہے، عمل الصالحات کے لیے. یعنی وہ حسن عمل، حسن اس کے عمل کے اندر آ جائے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ گویا اس کے ملکات نفس میں شامل ہو چکا ہے، اس کے فیچرز میں شامل ہو چکا ہے، اس کی پہچان بن چکا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے محسنین کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یعنی اخلاقی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ پہلے مرحلے میں اگر ایک انسان صدقہ دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق کا حصہ نہ ہو، لیکن جب یہ صدقہ دیتے دیتے وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ جہاں وہ سخی بن جائے، تو یہ سخاوت کا تعلق اس کے نفس کے ساتھ ہے کہ جہاں یہ حسن اس کے اندر آ چکا ہے، اب وہ اس صدقے دینے کو بھی انجوائے کرتا ہے. اسے یہ چیز پرابلم کریٹ نہیں کرتی ہے، وہ اسے اپنی جیب کے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس میں پوری طریقے سے ڈھل چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اگلی آیت، اے ایمان لانے والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہارا امتحان لے گا اور یقیناً لے گا. تھوڑا امتحان شکار کے ذریعے سے بھی لے گا. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جیسے تم اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو اور اپنے نیزوں سے بھی پکڑ سکتے ہو، یعنی اسلحے سے بھی پکڑ سکتے ہو. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کیونکہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کا خوف رکھتا ہے بالغیب، بغیر خدا کو دیکھے ہوئے. تو سارا امتحان ہی اس بات کا ہے. اگر پروردگار عالم نے یہ مہلت نہ دی ہوتی تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ امتحان جڑا ہوتا ہے غیب کے ساتھ، جس کے اندر مہلت موجود ہو. جس چیز سے امتحان لیا جائے گا وہ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے کہ شکار. تو شکار ویسے تو حرام نہیں ہے، اگر حلال گوشت جانور ہے تو اس کا شکار جائز ہے اپنی شرائط کے ساتھ، مگر حالت احرام میں اور خاص طور پر اگر ایک انسان حرم میں ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے. نہ فقط یہ کہ شکار کر نہیں سکتا بلکہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی اور نے شکار کیا ہو تو اس گوشت سے وہ استفادہ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ حالت احرام میں ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا. یہ امتحان، اس کا شان نزول بھی بیان کیا گیا کہ جب مسلمان جا رہے تھے مکہ کی جانب اور عمرے کی نیت سے جا رہے تھے تو اس وقت غول کے غول ان جانوروں کے ایزیلی ایکسیسیبل تھے کہ ان کو ہاتھوں سے بھی اگر وہ پکڑنا چاہتے اور شکار کرنا چاہتے تو شکار کر سکتے تھے. مگر یہ پروردگار عالم نے امتحان لیا. اب بعد میں بھی جتنے افراد ہیں جب وہ حالت احرام میں ہوں تو ان کے لیے بہرحال یہ ایک امتحان کی منزل ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ اس حد کو کس طریقے سے آنر کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، اگر کوئی تجاوز کرے، اپنی لیمٹس کو کراس کرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے.
اگلی آیت جو اس سلسلے کی اس صفحے کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اسی صید سے متعلق یعنی شکار سے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ شکار کو قتل مت کرو، یعنی وہ شکار جس جانور کو کیا جاتا ہے اس کو قتل مت کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے اسے قتل کرے گا جانتے بوجھتے، فجزاء، تو اس کی پھر جزا کیا ہے، یعنی اس کو کیا پینلٹی دینی ہوگی، مثل ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا ہے جانور اس جیسا چوپایا اسے کفارے کے طور پر دینا پڑے گا، یعنی ویسا ہی ایک جانور۔ اب ممکن ہے کہ جانور وہ ہو کہ جو حلال کوئی جانور ہی نہیں ہے لیکن اس کا شکار ہو گیا، تو اس جیسا ملتا جلتا، جس کے لیے فقہاء نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ایک ایسا جانور ہو کہ جو اونٹ سے مشابہت رکھتا ہے تو اونٹ پھر قربان کرنا پڑے گا، اگر گائے سے مشابہت رکھنے والا جانور ہے تو اس گائے کو پھر قربان کرنا پڑے گا، اور بعض نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ اس کی قیمت دینا بھی کافی ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جانور اس جیسا ہے، اس کا فیصلہ دو عادل افراد کریں گے۔ حدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی کہ جو کعبے تک پہنچائی جائے گی، یعنی پھر وہاں کے فقراء میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، اور یا پھر اس کا ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ مسکین یعنی فقراء کو کھانا کھلا دیا جائے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کے عوض میں روزے رکھے جائیں۔ یہ کتنا کھانا کھلایا جائے، کتنے مسکینوں کو اور کتنے روزے رکھے جائیں، تو اس کے لیے فقہاء نے اس بات کو لکھا کہ جو جانور کی قیمت بنتی ہے اس کے برابر یعنی اتنا کھانا مساکین کو کھلا دیا جائے، اور روزوں کے حساب کے لیے ایک مد جو 750 گرام آٹا بنتا ہے، تو 750 گرام آٹے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ کتنی قیمت بن رہی ہے، تو اگر وہ پھر کھانا نہیں کھلانا چاہتا اور یہ والا آپشن لینا چاہتا ہے تو امکان ہے کہ وہ 750 گرام کے حساب سے اس کو دیکھ لے کہ یہ کتنے یونٹس بنیں گے اور پھر اتنے روزے وہ رکھ لے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ فقہ کے معاملات ہیں کہ جس کی تفصیلات پھر مسائل فقہی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، اور آج کل بہرحال شکار کے یہ مسائل کم پیش آتے ہیں، اس لیے کہ لوگ فلائٹ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ سب کس لیے یہ کفارہ، تاکہ لوگ جو کام غلط ہو گیا ہے اس کا وبال یعنی اس کا تھوڑا سا ایک پنشمنٹ والا اس کی پاداش کا مزہ چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور اگر آپ کوئی واپس ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ بس ایک بات پر غور کیجیے اور سارے مسلمان اور سارے انسان غور کریں کہ وہ خدا کہ جو حرام ہونے کے بعد ایک جانور کے قتل کو بھی پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے کہتا ہے کہ اللہ انتقام لے گا، تو اگر کوئی بے گناہ انسانوں کو قتل کر دے صرف اپنی نفرت کی وجہ سے، تو کیا پروردگار عالم اسے چھوڑ دے گا؟ یہی وہ چیز ہے جو سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 103، 96 سے 103۔ احرام کی حالت میں شکار کے حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو پچھلے صفحے پر ہوئی، اس کو فردر تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہر طرح کا شکار حرام نہیں ہے۔ ایک شکار وہ ہے کہ جس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور دوسرا شکار وہ ہے کہ جس کا تعلق خشکی کے ساتھ ہے۔ تو جو خشکی میں شکار کیا جاتا ہے زمین کے اوپر، اس کو حرام کیا گیا ہے، اور جس کا تعلق سمندر اور دریا سے ہے اس کو حلال کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ باہر یعنی دریا، سمندر، جھیل، پانی کے جو جانور ہیں ان کا شکار، مچھلیوں وغیرہ کا، وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی طرف پہلے متوجہ کیا گیا تھا کہ جو خشکی کا شکار ہے نہ فقط شکار حرام ہے بلکہ اگر شکار کسی اور نے کیا ہو تو وہ شکار کیا ہوا جانور، اس کے گوشت وغیرہ سے استفادہ بھی حرام ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، اور یہ جو کہا گیا کہ دریا اور سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، تو یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اس کے اندر اور اس قافلے کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔
واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، الذی الیہ تحشرون، وہی خدا کی جس کی طرف تم سب کو سمٹ کر جانا ہے۔ پھر جو اگلی آیت ہے اس میں خانہ کعبہ کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ محترم مہینوں کے حوالے سے اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے جو لوگوں کے فائدے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اسے خدا کی خاص حکمت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے، تو ایک تو یہ سمجھایا گیا کہ خانہ کعبہ ایک محترم گھر ہے، اسے عام گھر نہ سمجھا جائے، مگر اس محترم گھر کے ذریعے سے پروردگار نے کیا چاہا ہے، قیاما للناس، لوگوں کی فلاح و بہبودی کا سبب اس کو بنایا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنا جو معاملہ ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ والشہر الحرام، اور اسی طریقے سے محترم مہینے، وہی 4 مہینے محرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور رجب، کہ اس کے اندر بھی لوگ اپنے اختلافات وغیرہ کو پس پش ڈال دیتے تھے اور تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی۔ تو خود خانہ کعبہ کی اہمیت، ان محترم مہینوں کی اہمیت اور ان کے ذریعے سے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا، اس میں ان کی طرف سے جو دوسرے کام کیے جاتے تھے اور وہ اس کے اندر جو تعریفات کرتے تھے وہ غلط تھیں، لیکن یہ کہ ان تعریفات کے باوجود اس جاہلیت زدہ معاشرے کے اندر ان کے ذریعے سے، خانہ کعبہ کے ذریعے سے، ان محترم مہینوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو جاتا تھا۔ والہدیہ والقلائد، اسی طرح سے قربانی کے جانور، اور قربانی کے دونوں طرح کے جانور، کچھ وہ کہ جن کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہوتی تھی، جن کو آپ بے نشان جانور کہہ سکتے ہیں، اور کچھ وہ جو قلائدہ، وہ جانور جن کے اوپر پٹا ڈال دیا جاتا تھا جن کی گردنوں میں، کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک رسم انہوں نے یہ بنائی ہوئی تھی جو کہ پسند بھی کی گئی، کہ اس کے ذریعے سے اگر وہ لوگ برا ارادہ بھی کرتے ہوں تو اگر دور سے جانوروں کے غول ان کو نظر آ جائیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں تو پھر وہ ان قافلوں سے متعرض نہیں ہوتے تھے اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ ذالک لتعلموا، یہ سب اس لیے ہے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ علموا، اب جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر خوف اور امید کے درمیان کا معاملہ جو ایمان کی نشانی بھی ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ سخت عذاب سزا دینے والا ہے، وہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یعنی بالکل مطمئن بھی مت ہو جاؤ اور بالکل خوفزدہ ہو کر ایسے خوفزدہ کہ جس کے بعد امید ہی باقی نہ رہے، یہ بھی نہ ہو، درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، یعنی رسول تمہیں گن پوائنٹ پر مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم جو آیت نمبر 100 ہے ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ نجس اور پاکیزہ، گندگی اور پاکی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے گندی چیز کی زیادتی تمہارے دل کو کتنا ہی زیادہ لبھائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعداد کی کثرت انسان کو بہت امپریس کرتی ہے، مگر کیا واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر وہ حق کے خلاف ہو، کثرت اور جمہور کی طاقت کوئی قیمت نہیں رکھتی جب وہ حق کے خلاف ہو۔ یہ بہت اہم پرنسپل ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنا ضروری ہے۔ لہذا فوراً کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، کہ اللہ کے غضب سے بچو اے عقل والوں یا اولي الالباب، یعنی اگر تم عقل استعمال کرو گے تو تمہیں یہ قاعدہ، قانون اور رول خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتنی بدقسمتی ہے کہ فقط کثرت کو دکھا کر حقانیت کو ثابت کرنے کی کسی بھی مرحلے پر کوشش کی جائے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لعلکم تفلحون، یہ سب اس لیے ہے شاید تم کامیابی حاصل کر لو، فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے
تو سوال کو مفتاح قرار دیا گیا ہے، چابی قرار دیا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، مگر سوال کس طرح کا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے اندر وزڈم انوالو ہوتا ہے، حکمت انوالو ہوتی ہے کہ سوال برائے سوال ہو یا سوال واقعاً اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کو اسلام کی طرف سے نہیں بیان کیا جا رہا تو کریٹ کر اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو خواہ اپنی زحمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے بہت اچھا ایک استدلال کیا گیا کہ دین کے اندر اصالت یعنی بنیادی طور پر ہر چیز کو حلال کیا گیا ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے پاس شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے کوئی حدیث نہ ملے تو اس چیز کو حرام نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ حرام ہوتی تو اس کو پیغمبر بیان کر دیتے، قرآن بیان کر دیتا۔ جب بیان نہیں کیا ہے تو یہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے وہ جو کٹر ایک اوپینین بنتا ہے، اپروچ بنتی ہے کہ ہر چیز کو حرام سمجھو جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ مل جائے، اس کی رد ہو جاتی ہے کہ یہ خود خدا کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے خواہ سوال کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ اگر وہ چیز خدا کو اتنی ہی تمہارے لیے حرام کرنے کی ضرورت ہوتی یا خدا کی مصلحت یا حکمت ہوتی وہ بیان کرتا، اس نے بیان نہیں کیا ہے تو تم کرے دو مت۔ یہ طرح کے یہ بات مختلف روایتوں کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بھی یہ کہا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ کہ اب جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اگر تم سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بتا بھی دی جائے، تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے تو پھر تم اسے کرے دو مت۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم تم سے پہلے بھی قوموں نے اس طرح کے سوال کیے، ثم اصبحوا بها کافرین اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ یعنی ابتدا میں تو پوچھتے تھے اور کریٹ کر پوچھتے تھے، اب وہ پابندیاں عائد ہو گئیں تو پھر اس کے بعد وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کانوں کو متوجہ کرو، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہوگی، جو واجبات ہوں گے بتا دیے جائیں گے، جو حرام ہوں گا ان سے روک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 103 جو اس صفحے پر آخری آیت ہے اس میں کچھ بدعتوں کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف قسم کے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا کہ ان سے کوئی کام نہیں لیں گے، ان سے کوئی استفادہ نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسے دین اور شریعت بنا لیا تھا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس کی وضاحت کی، یہ وہی اسپرٹ ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ خواہ دل بخواہ کسی چیز کو دین بنا کر دین کے اندر داخل کر دیا جائے، یہی بدعت کا ایک مفہوم بھی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ بحیرہ ہو، سائبہ ہو، وسیلہ ہو، ہاں یہ چاروں کے چاروں جانور ان کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی قرار نہیں دیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مگر وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور ہم ہیں کیا؟ تو ان کے بارے میں مختلف تشریحات آئی ہیں۔ نمبر 1 بحیرہ، یعنی ایک قول کے مطابق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بحیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اونٹنی ہے جس کے 5 بچے ہو چکے ہوں اور 5واں اگر نر ہے، میل ہے، تو وہ اس کو پھر نہ بار برداری میں استعمال کرتے تھے نہ اس کا ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ وسیلہ ایسی بکری جو کسی اور بکرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، اس کو بھی یہ لوگ چھوڑ دیتے تھے اور اس سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آخری حام، وہ اونٹ کہ جس کے سلب سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ یہ وہ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ پھر ان کو استعمال نہیں کریں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ بتوں کے نام پر چھوڑنے کی وجہ سے ان کا حرام کرنا اسلام کو سخت ناپسند تھا، اور ویسے بھی ایک بدعت کے طور پر اس کو اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو کوئی لک آفٹر ہی نہیں کر رہا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ خود ان جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ زحمت کا باعث تھا اور یہ مال طلب کرنے کے مترادف تھا، تو اس کی بھی یہاں پر مذمت کی گئی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 108، 104 سے 108۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں
ان چند بدعتوں کا ذکر تھا کہ جنہوں مشرکین مکہ نے اپنے طور پر خدا کی طرف منسوب کر لیا تھا اور مختلف قسم کے جانوروں کو خواہ حرام کر لیا تھا۔ اب اس صفحے کی پہلی آیت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ آ جاؤ اس بات کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، یعنی یا تو قرآن کے اندر خدا نے اس کو نازل کر دیا ہے یا رسول کے ذریعے سے اس کو بیان کروا دیا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے وہی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس کی انہیں دعوت دی گئی، اس کے مقابلے میں انہوں نے کس چیز کو پیش کیا کہ جو آبائے تقلید کا جو ان کا نظریہ تھا کہ چاہے ہمارے باپ دادا صحیح ہوں غلط ہوں، وہ عقل استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، وہ ہدایت پر ہوں نہ ہوں، مگر بہرحال ہمیں تو اپنے باپ دادا کی باتوں پر ہی چلنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ فکر ہے کہ جس کو تو اسلام نے چیلنج کیا تھا کہ تمہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے، یا تو تمہارے باپ دادا کے پاس ہدایت آئی ہوتی اور تم اس ہدایت کا اتباع کر رہے ہوتے، یا عقلی اعتبار سے تمہارے باپ دادا نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوتا اور تم اس کو فالو کر رہے ہوتے تو تم پر کوئی الزام نہ ہوتا۔ مگر ظاہر ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے بعد خواہ کی ایسی فالوئنگ کہ جس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی ہدایت نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کی توہین ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اس کے بعد بھی کہ جب ان کے باپ دادا نہ کسی چیز کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، یعنی اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کر لے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیملی کی طرف سے بھی ایک رسپانسبلٹی رکھتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک رسپانسبلٹی رکھتا ہے، اس نے اپنی اصلاح کی اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کے لیے وہ میدان عمل میں آ گیا، تو یہ فکر تو بہت اچھی ہے۔ مگر اب اگر اس نے اپنی پوری کوشش کر لی اور اس کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا، جب وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو بھی کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، تو یہاں پر پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں اس گمراہی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا دکھی ہونا حق ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا، یعنی یہ مطلب تو بہت امپورٹنٹ تھا مگر ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا کہ تم خواہ دوسروں کے معاملات کے اندر انٹرفیئر بھی مت کرو، یعنی یہ وہ انداز نہیں ہونا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر کہ جہاں بس انسان دوسروں کی عیوب کی تلاش میں ہی لگا رہے، بلکہ کسی کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں تو انٹرفیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیبت کو اسی لیے حرام کیا گیا ہے۔ تو وہ انداز اختیار کر کے دین کو بدنام کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے روکا گیا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے عیوب کی طرف ذہن کو متوجہ کرو اور دوسروں کے عیوب کی تلاش میں مت رہو۔ دوسرا پہلو اگر واضح ہو جائے تو پہلا پہلو خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ معاملات ہیں کہ جو آشکارا طور پر کیے جا رہے ہیں، جن کو پبلکلی گناہ کے طور پر کیا جا رہا ہے، جس پر پردہ ہی نہیں ڈالا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملات ہوں گے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی زد میں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، وینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم اعمال انجام دیتے ہو۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 106، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108، ان تینوں آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک قاعدہ بھی بیان کیا ہے اور ایک اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مسلمان دو عیسائی ہم سفر افراد کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں اس کے پاس چیزیں وغیرہ بھی تھی، سونے اور چاندی کی بھی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ ان میں سے وہ شخص جو مسلمان تھا اس کا انتقال ہونے لگا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہونے لگا، تو اس نے کچھ وصیت کر دی، اسے لکھ بھی دیا اور ان دونوں عیسائی جو ہم سفر تھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ میرا وصیت نامہ، یہ بھی میرے رشتہ داروں تک پہنچا دینا اور یہ میری چیزیں ہیں، یہ بھی میرے رشتہ داروں تک پہنچا دینا۔
ان لوگوں نے وصیت نامہ بھی لے لیا، وہ چیزیں بھی لے لی، اور اس میں سے سونے اور چاندی کی جو چیزیں تھیں ان کو نکال لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خیانت تھی، مگر خیانت ہے اس بات کا بتائے گا کون؟ وہاں پر تو یہی دو افراد موجود تھے۔ تو جب یہ لوگ واپس پلٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے وصیت نامہ بھی حوالہ کر دیا اور باقی چیزیں بھی دے دی، تو جو ورثاء تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ واقف بھی تھے کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ کیا کیا چیزیں لے کر گیا تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کے اندر وصیت نامے میں بھی فہرست موجود تھی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں عیسائیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں امانتاً۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم یعنی ایک دعوے کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد پہلے مرحلے کے اندر تو ظاہر کے اسباب ظاہری کے تحت ان دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو پھر ان کی قسم کی نوبت آئی کہ ان سے کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ، تو انہوں نے قسم بھی کھا لی، اور پھر بعد میں ان لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کا جو دعویٰ تھا اس کو خارج کر دیا گیا۔ جو رشتہ دار تھے انہوں نے بعد میں بازار کے اندر دیکھا کہ وہی جو ان کے مرحوم رشتہ دار کا جو سامان تھا جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس میں سے کچھ چیزیں ان کو کسی اور کے پاس نظر آئیں، تو پتہ چلا کہ انہی عیسائیوں نے ان کو بیچ دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کلیم کو فائل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اب پیغمبر اکرم نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم قسم کھاؤ، اس لیے کہ کچھ شواہد تو سامنے آ چکے تھے۔ ان دونوں نے قسم کھائی، اور اس کے نتیجے میں پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور بعد میں ان عیسائیوں میں سے بھی ایک جب مسلمان ہو گیا تو اس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگوں نے خیانت کی تھی اور وہ چیزیں ہم نے نکال دی تھی۔ اب یہاں پر جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ اے ایمان لانے والوں، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے، موت کے پنجے تمہیں دبوچ رہے ہوں، تو اس موقع پر گواہی کس طرح سے ہوگی؟ ہین الوصیت، وصیت کا انتظام کس طرح سے ہوگا؟ ہین الوصیت، جب تم وصیت کر رہے ہو تو گواہی کے لیے اسنان، دو افراد کو مقرر کرو، ذوا عدل منکم، تم ہی میں سے دو عادل افراد، تم ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران من غیرکم، یا ظاہر ہے کہ اگر تم ہم مسلمانوں ہی میں سے دو گواہ نہیں ملتے تو غیروں میں سے بھی دو ہوں تو چلے گا۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ ظاہر اس صورت میں کہ جب تم مسافر ہو اور سفر پر گئے ہوئے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ سفر میں ہر موقع پر یہ لبرٹی تو نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہی ملے گا تو کوئی دوسرا بھی ہو تو چلے گا۔ پھر اس کے بعد طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، ان کو روکا جائے گا ان دونوں کو نماز کے بعد تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو، اور وہ کیا قسم کھائیں گے کہ لا نشتری بہی ثمنن، کہ ہم اس طرح سے کوئی قیمت وصول نہیں کر رہے، یعنی ہم نے اپنا کوئی مادی مفاد ملوث خاطر نہیں رکھا ہے، ہم بالکل صحیح جو ہمارے پاس امانت تھی وہ ہم دے رہے ہیں۔ ولو کان ذا قربہ، چاہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے ہو، یعنی ہم نے کوئی نہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیا ہے، نہ اپنے اقربا کے خواہ ان کی کوئی حمایت کرتے ہوئے اس طرح کی ہم قسم کھا رہے ہیں۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ ان اذن لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گنہگار ہوں گے۔ فإن أُصِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسما، پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ گناہ کے مستوجب ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر ان کی جگہ پر دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی وہ رشتہ دار جنہوں نے کلیم کیا تھا جو شان نزول میں نے بیان کیا۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو ہماری گواہی ہے وہ ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ حق پر ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا ہے، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم لوگ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادہ، اب یہاں پر بات کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ جو گواہی ہے وہ بہتر طریقے سے، صحیح طریقے سے برپا کی جا سکے، اور اس بات کا بھی خوف ہو، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، جو پہلے قسم کھا رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا خوف ہو کہ بعد میں دوسروں کو بھی قسم کھانے کا موقع ملے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کے غضب سے بچو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی ایک
پرنسپلی امید یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹم اور ڈسپلن میں آنے کے لیے اس پورے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ اس کو فضول ہی کے لیے کر رہے ہیں پھر تو وہ صرف زبان سے کہنا ہے، ورنہ اس کا حقیقت قلبی سے کوئی تعلق ہوگا نہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 113، 109 سے 113۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں قیامت کی منظر کشی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن کہ جب اللہ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا، ویقول، اور ان سے کہے گا، ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جو لوگ تھے ان کا رسپانس تمہاری طرف کیسا تھا، تم نے تو اپنی دعوت دی، تم نے تو اپنا پیغام پہنچایا، تمہیں رسپانس کیسا ملا؟ قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے، لا علم لنا، کیا پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس میں ایک تو انکساری ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بہرحال مخلوق ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ مخلوق کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، خالق کے مقابلے میں انہیں یہ اظہار عبودیت کرنا بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ مالک تو ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا، ہم نے تو بس پیغام پہنچا دیا، باقی دلوں کا حال جاننے والا تو ہی ہے۔ غیب کا جو علم خدا کے ذریعے سے انبیاء کو ملتا ہے، چاہے وہ جز ہو یا کل ہو، جتنا بھی ہو، مگر وہ ظاہر خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ پوچھنے کا مقصد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہی کہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے ہو جائے، دوسرا یہ کہ انبیاء کی جو محنت ہے ان کی دوسروں کے سامنے قدردانی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے وہ جو منکرین تھے وہ ایکسپوز ہو جائیں۔ تو یہاں پر انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے عرض ادب خدا کی بارگاہ میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اس قال اللہ، کہ وہ وقت جب خدا کہے گا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیکہ، میری نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی ان کو یاد کرو، وعلی والدتک، اور تمہاری ماں پر بھی جو میں نے نعمت نازل کی اسے یاد کرو، اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تمہاری مدد کی بلکہ تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ روح القدس کون ہے؟ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ہی کا ایک اور نام روح القدس ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح القدس ایک مستقل فرشتہ ہے جو جناب جبریل علیہ السلام سے بھی بالاتر مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلہ، کہ تم نے گفتگو کی، تم گفتگو کرو گے لوگوں سے جھولے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ جھولے سے مراد ماں کی گود، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے ماں کی گود سے کلام کیا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کا بھی اعلان کر دیا اس طرح سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ کے بندے ہونے کا بھی اعلان کیا، اور خدا کے منتخب بندے ہونے کا اعلان کیا۔ تو یہاں پر جو جھولے کا ذکر ہے یا گود کا ذکر ہے وہ تو واضح ہے، مگر ادھیڑ عمر سے کیا مراد ہے؟ جبکہ 40 برس کی عمر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں سے مخفی کر دیا گیا اور انہیں پردہ غیبت میں رکھا گیا۔ اس کے ذریعے سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، اور یہ جب واپس آئیں گے ان کا ظہور ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد ان کی عمر وہی ہوگی جو ایک ادھیڑ عمر شخص کی ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور اب خدا اپنی نعمتوں کا ذکر یہاں سے مسلسل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں علم دیا کتاب کا، والحکمت، حکمت کا، والتوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل کا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور وہ کہ جو تم مٹی سے مورت بنا لیتے تھے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مورت، بے اذنی، یہ میرے اذن سے تم کرتے تھے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر اس کے اندر تم پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیرًا بِإِذْنِی، تو وہ مورت جو تھی وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، یہ میرے اذن سے ہوتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تم پیدائشی اندھے کو بینائی دیتے تھے، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے۔ یہ بھی کیسے ہوتا تھا؟ بے اذنی، یہ بھی میرے اذن اور میری اجازت سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی،
اور جب تم مردہ کو جلا دیتے تھے، زندہ کرتے تھے، یہ بھی میری اجازت اور میرے اذن سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک لیا کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے سامنے روشن نشانیاں، معجزات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، منہم، ان میں سے انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی معجزے کو جادو سے تعبیر کیا اور حقانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ محض آرائی کے لیے اور قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ان سازشوں سے محفوظ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، یہاں پر وحی سے مراد پیغام ہے، چاہے وہ دل میں قلبی القاء یا الہام کے طور پر ہو، جیسے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یا ہدایت فطری کے طور پر جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے یہ بالواسطہ ہو، یعنی پیغمبر کے ذریعے سے جو حکم ربانی انہیں پہنچایا گیا وہ رسولوں کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک پاس آن کر دیا گیا۔ مگر بہرحال یہاں پر جو وحی کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے نہ اس اصطلاح کے معنی میں کہ جو نبیوں سے مخصوص ہے، جو وحی شریعت یا وحی احکام دین جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نبیوں سے اور رسولوں سے مخصوص ہے، مگر اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے اپنی عمومیت رکھتا ہے اور لغوی معنی میں استعمال کرتے ہوئے اسے کسی دوسرے کی طرف کسی القاء اور کسی دوسری طرح کے اشارے یا ہدایت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، حواری ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ ان کو اصحاب کہہ لیجئے، کہ ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اور تو بھی گواہ رہنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، باننا مسلمون۔ اذ قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، هل یستطیع ربک، کہ کیا آپ کا پروردگار یہ قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت اتارے، یعنی ایک ایسا دسترخوان کہ جس کے اوپر کھانے چنے ہوئے ہوں وہ ہمارے لیے نازل کرے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پھر تھوڑا گستاخی والا انداز ہے، آپ کا رب کیا اس بات کی قدرت رکھتا ہے، یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا تمسخر موجود ہے۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے غضب سے بچو اگر تم مومن ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، نرید ان ناکل منہا، کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم یہ جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس کے اوپر گواہ بھی بن جائیں، یعنی وہ مائدہ یا وہ خوان جو ایک دفعہ نازل ہوگا تو ہم پر نازل ہو جائے تو ہم بعد والوں کو بھی گواہی کے ذریعے سے متوجہ کریں کہ ہمارے سامنے ایسا معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ یہ جو مائدہ کا ذکر ہے، جو دسترخوان نعمت کہہ لیجیے، کھانے پینے کا دسترخوان، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ پڑا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، آیت نمبر 114 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے، اس پر کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 120، 114 سے 120۔ اس صفحے پر سورہ مائدہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ حواریوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ یعنی آسمان سے ایک دسترخوان کے نازل ہونے کی فرمائش کی تھی کہ اسے نشانی بنا دیا جائے جس سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، جس کے وہ گواہ بن جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا مزید انہیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہیں سے اس صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اللہم، اے پروردگار،
ربنا ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما. مائدہ یعنی وہی دسترخوان. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا عنوان بن جائے، ہمارے اول کے لیے بھی اور آخر کے لیے بھی. یعنی گویا یہ ہماری نسلوں کے اندر ایک عید قرار پائے کہ یہ ہم پر خاص تیری طرف سے احسان ہوا اور تیری طرف سے یہ خاص نعمت ہم پر نازل ہوئی جو آؤٹ آف دا وے ہے. ایک جو عمومی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ خاص نعمت بن جائے، خاص نشانی بن جائے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی موقع پر کوئی خاص نعمت مل جائے تو اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو وہ دن یاد رہے کہ جب خود ان کے درمیان ان کا نبی اس دنیا میں پیدا ہوا. تو اس اعتبار سے جو عید میلاد النبی یا مختلف معصومین کے ولادت کے جشن اور ایام منائے جاتے ہیں اور ان کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کی تائید اس آیت سے بھی بہرحال ہوتی ہے. تو ایک تو کہا کہ یہ عید بن جائے، وہ آیتم منکا اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا ہمیں رزق عطا فرما، وانتا خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے. قال اللہ تو اللہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا انی منزلها علیکم میں اس کو تم پر نازل کر رہا ہوں. ومن یکفر بعد منکم تو اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا، وانی اعذبہ عذابا تو میں اسے پھر عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا اعذبہ احدا کہ جیسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا من العالمین عالمین میں سے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ ایک دعا مانگ رہے ہیں اور پروردگار عالم ان حواریوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ پھر اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر ہوگا کہ پھر اگر کسی نے انکار کر دیا تو گویا اس کے لیے مہلت باقی نہیں رہے گی اور وہ بدترین عذاب کا شکار ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو سلسلہ رہا کہ پروردگار عالم نے کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک اس دسترخوان کو آسمان سے نازل بھی کیا اور وہ پکے ہوئے کھانے کا دسترخوان آتا تھا اور سب مل جل کر ان غذاؤں کو کھاتے تھے اور شکر خدا ادا کرتے تھے. مگر کچھ دن بعد مالدار افراد نے کہا کہ غریبوں کو ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے لیے انتظام الگ ہونا چاہیے. اس پر قہر خدا جوش میں آ گیا اور وہ دسترخوان آنا موقوف ہو گیا اور ایسا کہنے والے بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے. یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بندروں کی شکل میں مسخ ہونا یہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے نہ دیا گیا ہو. ہم خود بنی اسرائیل میں کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو واقعات پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں یہ آیا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین بن جاؤ، ہو جاؤ ذلیل بندر، ان کی شکل میں مسخ ہو جاؤ. تو یہ عذاب تو دیا گیا تھا. تو یہ کہنا پھر کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی عذاب آیا تھا تو یہ کہنا کہ ویسا عذاب دوں گا جیسا پہلے کسی کو نہیں دیا. ممکن ہے کہ شدت یا انٹینسٹی جو مسخ ہونے کے ساتھ ہے وہ یہاں پر ایسی ہو کہ جو اس کیس کے اندر بھی نہیں تھی. بہرحال یہ مختصر بات ہے، تفصیلات اپنے مقام پر. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو. اب ظاہر ہے کہ جو پاپولر نظریہ عیسائیوں کا ہے وہ یہ کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی وہ اللہ کو باپ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں اور روح القدس کو، ہولی گھوسٹ کو وہ خدا مانتے ہیں، اور ان تین کو پھر ایک اور ایک کو تین اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کو انہوں نے کب خدا مانا تو ظاہری اعتبار سے جو ان کا انداز ہے وہ پرستش والا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مورتی کے سامنے جس طرح کی عاجزی وہ کا اظہار کرتے ہیں وہ بہرحال خدا والا انداز ہے. اور پھر اگر ایک اور کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے خدائی میں شریک ہو گئے تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ پھر پروردگار عالم کی نسبت سے کیا ہوئی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سورہ اخلاص کے اندر پروردگار عالم نے ہر طرح سے سمجھایا ہے کہ وہ ایک ہے، برحق بے نیاز ہے، باپ بیٹا ہونا اس کی صفت نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی بیوی بھی اس کی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ارشاد ہوا
کہ خدا کہے گا، یعنی ان عیسائیوں کو وہاں پر بھی سنایا جائے گا، اور یہاں پر قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو نظریہ رکھتے ہو خود عیسیٰ علیہ السلام اس سے بیزار ہیں۔ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے مالک تو بے عیب ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں وہ بات کہوں کہ جو میرے لیے سزاوار نہیں ہے، جو بالکل نامناسب بات ہے، وہ بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو مالک یقیناً تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور تیرے علم پر میرا احاطہ نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو یقیناً غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، مالک میں نے تو وہی کہا، الا ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور بس بہی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا تو پیغام یہی تھا کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں گواہ تھا۔ وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے اس مدت کو پورا کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کے درمیان اگر نہیں بھی تھا تو یقیناً تو ان کے پاس تھا اور تو ان کے اوپر حاوی تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہاں پر جو توفیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بعض افراد نے اشتباہ کیا اور یہ کہا کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، جبکہ عربی میں توفا کے اصل معنی موت دینے کے نہیں ہیں بلکہ مدت پوری کرنے کے ہیں۔ یہ مدت کا پورا کرنا چونکہ اکثر موت کی صورت سے ہوتا ہے، اس لیے عرف عام میں موت کو وفات کہا جانے لگا، لیکن اگر مدت پوری ہونے کی کوئی دوسری شکل ہو تو وہ بھی اس لفظ کا مصداق ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا کہ وہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو وہ مدت ان کی پوری ہو گئی اور اس اعتبار سے اس لفظ کا ان پر اطلاق ہوا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آگے بڑھتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان پر عذاب کرے تو بندے تیرے ہی ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی زبردست ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کا کرنے والا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر درمیان میں تھوڑا سا لینینٹ جو انداز ہے جو ایک نبی کا ہونا چاہیے تھا وہ اختیار کیا۔ قال اللہ، تو اللہ جواب دے گا، ارشاد الہی ہوگا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یعنی دنیا میں تو اکثر سچوں کو ان کے سچ سے نقصان بھی پہنچتا ہے اور ان کی زندگی مشکلات میں گزرتی ہے، وہ اکثر مظالم کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں۔ اس سے یقیناً ان لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو دنیاوی کامیابی یا وقتی قہر و غلبے کو حقانیت کا معیار مانتے ہیں، اور قرآن نے صاف الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ صادقین کو حق کی حقانیت کو اس دنیا کی کامرانی کے معیار پر نہیں جاتا سکتا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش اور وہ ان سے خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ آخری آیت جو سورہ مائدہ کی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا اور زمین کا اقتدار، سلطنت، وما فیہن، اور ان کے درمیان کی چیزوں میں بھی اسی کی سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ اگر دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور موقع دیا ہوا ہے تو خدا عاجز ہو گیا، قطعاً نہیں، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے والے صادقین کو ان کا صلہ پورا میدان قیامت میں مل جائے گا۔ یہاں پر سورہ مائدہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔